رک جائیے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری تاریخ میں کچھ ایسے خفیہ ابواب ہیں جنہیں وقت کی گرد نے چھپا دیا؟ یہ بات ہے اس پیغمبر کی جو جسم سمیت آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھا لیا گیا، جس کی نبوت صرف زمین پر نہیں بلکہ تاروں اور ستاروں کے علم پر بھی محیط تھی۔ یہ کہانی ہے صدیوں پرانی ایک ایسی پراسرار شخصیت کی جس نے زمین پر انسانیت کی تقدیر بدل دی، مگر جس کی سب سے بڑی جنگ کا راز دنیا سے پوشیدہ رکھا گیا۔ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے انسان کو قلم کی طاقت دی اور سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑوں کی تہذیب سکھائی اور ظالموں کے مقابلے کے لیے ہتھیار ایجاد کیے؟ یہ قصہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان پر ایک ایسا پراسرار صحیفہ نازل ہوا جس میں کچھ ایسے خطرناک راز تھے کہ اسے ہزاروں سال تک بڑی مذہبی کتابوں سے الگ کر دیا گیا؟ مگر حیرت تو یہ ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ، ایک خوفناک جنگ، ہماری عام تاریخ سے غائب ہے۔ وہ کون تھے جن سے آپ نے تلوار اٹھائی؟ کیا وہ اسی زمین کے لوگ تھے یا وہ کوئی اور تھا، کوئی آسمان سے اتری ہوئی طاقتور مخلوق؟ کیا واقعی دوسرے سیاروں کی مخلوق حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں زمین پر حملہ آور ہوئی؟ آئیے اس حیرت انگیز اور تجسس سے بھرپور داستان کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، قدیم ترین کتب انکشاف کرتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق کے خلاف انسانیت کی بقا کی جنگ لڑی۔ ان کی داستان میں وہ راز ازل پوشیدہ ہے جسے جاننے کے لیے آپ کو آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے تیسرے برگزیدہ پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ آپ کی ولادت اس وقت کے عظیم شہر بابل میں ہوئی۔ آپ نے لوگوں کو علم، لکھنا اور ستاروں کی پہچان کا درس دیا۔ اسی درس کی نسبت سے آپ کو ادریس کہہ کر پکارا جانے لگا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کے بعد قوم کفر، بت پرستی اور بے حیائی کی تاریکی میں غرق ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے لیے بھیجا، مگر نافرمان قوم نے آپ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ اہل ایمان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت فرمائی اور دریائے نیل کے سرسبز علاقوں میں آباد ہو کر ایک نئی باوقار اور مہذب معاشرے کی بنیاد رکھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مقدس کلام میں بیان فرمایا ہے، جو ان کی نبوت کی صداقت اور مقام کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور اس کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ اس بلند مقام کی وضاحت صحیح حدیث معراج سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث معراج کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر آپ سے ملاقات کی تھی۔ آپ وہ واحد نبی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو جسم سمیت زندہ آسمان پر لے جایا گیا۔ یہ اعزاز آپ کی بے مثال سچائی اور پیغمبرانہ کردار کا ثبوت ہے۔ اب آتے ہیں اس خوفناک راز کی طرف جو قدیم صحیفوں میں درج ہے، خاص کر دی بک آف انوک، جسے حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں طوفان نوح سے پہلے کا ایک خفیہ باب درج ہے اور اس میں دی واچرز نامی ایک مخلوق کا ذکر ہے جو دراصل اللہ تعالیٰ کے نافرمان فرشتے تھے۔ انہوں نے زمین پر اتر کر انسانوں کو گمراہ کیا اور زمین کی عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کیے، جس سے عظیم الجثہ اولاد پیدا ہوئی جنہیں نفالیم کہا جاتا ہے، مگر ان کی اولاد بہت ہی خوفناک تھی۔ ان واچرز نے انسانوں کو جادو، علم نجوم اور ہتھیار بنانے کا علم بھی سکھایا۔ یہ جائنٹس اور واچرز زمین پر ظلم اور فساد مچا رہے تھے اور انسانوں کے لیے ایک خطرہ بن چکے تھے۔ یہ وہ غیر معمولی خطرہ تھا جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نبی کو تلوار اٹھانی پڑی۔ تاریخ میں پہلی بار ایک نبی
کو صرف گمراہ انسانوں سے نہیں بلکہ آسمان سے اتری ہوئی طاقتور مخلوق سے لڑنا پڑا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے صرف دین کی تبلیغ نہیں کی بلکہ وہ اپنی قوم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ ہی نے سب سے پہلے ہتھیار ایجاد کیے تاکہ ظالموں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جب آسمان سے اتری ہوئی یہ طاقتور مخلوق زمین کو تباہ کرنے لگی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے علم حکمت اور شجاعت سے ان کا مقابلہ کیا۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو منظم کیا اور ان جائنٹس کے خلاف خون ریز جنگیں لڑی۔ دی بک آف انوک بتاتی ہے کہ فرشتوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ہتھیار بنانے اور جنگ کی تدابیر سکھائی تاکہ وہ ان عظیم الجثہ ظالموں کا مقابلہ کر سکیں۔ جب فساد بہت بڑھ گیا تو واچرز نے خود حضرت ادریس علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے ان کی معافی کی سفارش کریں، مگر اللہ کا فیصلہ ان پر عذاب کا تھا۔ آسمان سے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی فوجیں اتری اور ان باغی واچرز کو پکڑ کر زمین کے تہہ خانوں میں قید کر دیا گیا جہاں وہ قیامت تک رہیں گے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو غیر زمینی خطرے سے بچا کر ایک نئی زندگی دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس غیر معمولی واقعے کو سمیری تہذیب کی قدیم تختیوں نے بھی تقویت بخشی ہے، جہاں انوناکی نامی مخلوق کا ذکر ہے جو آسمان سے اترے اور انسان کو علم دیا۔ آج کے سائنسدان یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ واچرز یا انوناکی دراصل خلائی مخلوق تھے یا دوسرے سیاروں سے زمین پر آئے تھے؟ اور آج کی سائنس جن جینیاتی تبدیلیوں اور وارم ہولز کی بات کرتی ہے، کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی حقیقت تھی؟ کیا ہمارے پیغمبر وہ علم رکھتے تھے جو آج بھی ہمارے لیے ایک راز ہے؟ بے شک حضرت ادریس علیہ السلام کی حیات مبارکہ علم، حکمت اور ایسے آسمانی رازوں سے بھری ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے پیغمبروں کے پاس وہ علم اور طاقت تھی جسے آج کی سائنس صرف تھیوری سمجھتی ہے۔ آئیے اس عظیم نبی کی عظمت کو ایک بار پھر یاد کریں جن کے بارے میں ہمارے قرآن پاک نے فیصلہ دے دیا اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یقیناً حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی اللہ کے حکم سے آسمانوں پر زندہ ہیں اور ان کا یہ بلند مقام ہمیں یہ امید دلاتا ہے کہ تقوی اور سچائی کا راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ انسان کو بلندیوں کی انتہا تک لے جاتا ہے۔ اس پراسرار اور حقیقت پر مبنی داستان نے یقیناً آپ کے ایمان اور تجسس کو ایک نئی پرواز دی ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام کے علم، شجاعت اور آسمانی راز کو محسوس کیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ کے یہ چھپے ہوئے اور با اثر واقعات دنیا تک پہنچیں تو ہماری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک اس نیکی کے پیغام کو ہزاروں اور لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے خاندان کا حصہ بنیں اور تاریخ کے اگلے راز کے لیے تیار رہیں۔ اس علم کو اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس حقیقت سے واقف ہو سکیں۔ آپ کا ساتھ ہمارے لیے طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔